جاوید بھائی کو ہم سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے کلپ بڑے وائرل ہوتے ہیں، تو ان کے ہم ویسے بھی تھوڑے سے جو ہے وہ مداح ہیں، فین ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، اسٹریٹ بات کرتے ہیں. الاؤ می ٹو بی کینڈیڈ ایز ویل. آپ سے سیدھی بات کریں، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں. جو سچ ہے تو اچھا ہے، وہ آپ لوگوں نے ایک ٹون سیٹ کر دی ہے سیدھی سیدھی بات کرنے کی، تو میرے لیے بڑی آسانی ہو گئی. تو ہمارے ہیں ہمارے فرحان بھائی ہیں، ماشاءاللہ سے ہر کوئی کمیٹی نہیں ہے پاکستان میں جس میں فرحان بھائی نہیں ہے. مجھے ریئلی پراؤڈ آف یو فرحان بھائی، ماشاءاللہ. میں شروع کرتا ہوں کراچی پہ، بعد میں آتے ہیں ہیلتھ کی بات سے شروع کرتے ہیں. آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے ساری، اور دیکھیے ہیلتھ، مجھے 6 ماہ ہوئے ہیں ذمہ داری پہ. میرا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا، اور میں بالکل کینڈیڈلی آپ کو بتاؤں کہ جب میں گیا ہوں مجھے نہیں پتا تھا ہیلتھ منسٹری کیا ہے، فیڈرل ہیلتھ منسٹری کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی میں نے فیڈرل بیوروکریسی کے ساتھ کبھی کام کیا تھا، تو میرے لیے بہت سارے نئے تجربات تھے اور چیلنجز تھے. اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وہ الحمدللہ اب تک ہم نے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چیزوں کو اوور کم کر لیا ہے، اور آگے اور کرتے چلے جائیں گے. آپ نے آپ کے بہت سارے قیمتی الفاظوں کا، آپ کی میموریز کا، آپ کے جو اچھے الفاظ ہیں، آپ میرے لیے آپ نے جتنی بھی گفتگو فرمائی، بات کی، میں اس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کی اکنالجمنٹ کا میں شکر گزار ہوں. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو صرف ایک بات اصرار کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جن باتوں کے اوپر میری تعریف کر رہے ہیں جس دور کی، تو وہ سارے کام کسی مطالبے کے تحت تو نہیں ہوئے تھے. زبیر بھائی جو بات کر رہے ہیں، جاوید بھائی جو بات کر رہے ہیں، انجم بھائی جو بات کر رہے ہیں، وہ کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے. آپ سوتے تھے راتوں میں تو مصطفیٰ کمال کسی نہ کسی شہر کی گلی میں کسی سڑک پر جاگ رہا ہوتا تھا. وہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، اور ایسا کرنا کوئی احسان نہیں تھا، کوئی فیور نہیں تھی. وہی یہ میری ڈیوٹی کا میری ڈیوٹی کا حصہ تھی، میرا کام تھا. اور اس کام کرنے میں آج 2005 سے 2010 تک میرا ٹینیور رہا ہے. آج مجھے 15 سال ہو گئے، 2025 ہے، مجھے 15 سال ہو گئے اس عہدے کو چھوڑے ہوئے. اپنے ہاتھوں سے میں نے 300 ارب روپے خرچ کیے، 30,000 کروڑ. اس 30,000 کروڑ روپے خرچ کرنے میں آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. میں اسی شہر میں گھومتا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں. میرے تمام سیاسی مخالفین پاور میں ہیں، کوششیں سب نے کر لیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھ پر تنکے کا الزام نہیں لگا سکتے. اس بات کے کہنے کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی یہاں پہ کہ لوگ کہتے ہیں یہ کام تو کیا لیکن چلو کچھ پیسے بنائے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے میرے راتوں کے جاگنے کا انٹرسٹ یہ ہو کہ میرے پیسے بن رہے ہوں. تو جب پیسے بھی نہیں بن رہے تھے، اپنے بچوں کو ایک نوالا حرام نہیں کھلایا. نہ آج 18 ٹاؤن تھے میرے زمانے میں، اب 25 ہو گئے. 18 ٹاؤن میں، ہر ٹاؤن میں ایک شادی ہال بنانا مصطفیٰ کمال کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ ہر ٹاؤن میں ایک پیٹرول پمپ کی زمین پہ پیٹرول پمپ بنانا کوئی مسئلہ تھا؟ تو 7 نسلیں 18 پیٹرول پمپ ہوتے ہیں اور 18 شادی ہال ہوتے. یہ میں آپ کو کم سے کم بتا رہا ہوں. کیا مسئلہ تھا؟ کیا بات تھی؟ تو توڑ رہے ہوتے، آج سیاسی مخالفت میں توڑ رہے ہوتے تو ہیڈ لائن چل رہی ہوتی ٹی وی پہ. آج ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. ہاں، شادی ہال گرائیں گے، پیٹرول پمپ گرائیں گے. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، صرف اس تمید کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں کام کرنا ہے. اور یہ صرف لفاظی نہیں ہے. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے. آج جہاں جیسے ہیں اگر نہیں ہو رہا وہ سب کچھ، اس کا مطلب ہے کہ وہ کر نہیں پا رہے ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مجھے بتائے گا تو میں کروں گا. اس کا مطلب ہے
کہ وہ کر نہیں پا رہے ہوں گے، چاہنے کے باوجود وہ کر نہیں پا رہے ہوں گے. ایسے ذرائع نہیں ہیں، ایسی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ایسی اتھارٹی نہیں ہے جس کے ساتھ جو کام، جب اتھارٹی تھی، جب رسپانسبلٹی تھی، جب ارینجمنٹس تھی، ماحول تھا، تو بغیر بولے سب کچھ ہو گیا. وہ ہو گیا. میرے زمانے میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آفیشلی ورلڈ اکنامک فورم میں بلا کر 12 میئرز کو دنیا بھر سے ان کو ایک کیلنڈر بنایا ورلڈ اکنامک فورم نے، کہا کہ یہ 12 شہر اور 12 میئرز کو ایک جگہ کھڑا کر کے انہوں نے کہا یہ 12 دنیا کے ٹاپ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل. آج بدقسمتی سے، یہ میرا بھی شہر ہے، جہاں بھی رہتا ہوں بھاگ کر آتا ہوں شہر میں واپس. میرے ماں باپ کی قبریں یہاں پہ، میری بھی قبر یہاں ہوگی اور میرے بچوں کی بھی قبریں یہیں ہوں گی. آج یہ شہر دنیا کے 4 انسانوں کی آفیشلی رہنے کی بدترین جگہ ہے. 4 آفیشلی رہنے کی بدترین جگہ. تو آپ یقین جانیے اس بات پہ کہ ہمارے پاس جب بھی جتنا بھی اختیار وسائل رہے ہیں، ہم نے لوگوں کی ڈیمانڈ کا انتظار نہیں کیا، لوگوں کی تقاریر کا انتظار نہیں کیا ہے. ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا یہ شہر دیکھ کر. ہمیں آپ لوگوں کے ان مسائل کو یقین جانے آپ نے بہت کم کر کے بتایا، بہت کم بتایا، کیونکہ ٹائم کم ہے. آپ تو اتنی بات کر سکتے ہیں. جیسے سارا پتہ ہے، سب پتہ ہے. دو رستے ہیں، یا تو غائب ہو جائیں، نظر نہ آئیں، بولے جی آپ جانیں اور جانیں، اور یا جو ہے وہ مسلسل اپنی جد و جہد کو امید کھوئے بغیر اپنی جتنا بھی آپ کو سپیس ملا ہوا ہے اس سپیس میں آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. ہم نے یہ مشکل رستہ اختیار کیا ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں، پیسہ ہمارا ڈی این اے نہیں ہے. آئی کین ٹیل یو، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، پیسہ ہمارا ڈی این اے نہیں ہے. تو پھر کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ وزارت، یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں میں اس کو. ایک سیکنڈ کے لیے بھی دماغ میں نہیں ہے کہ وزیر جو ہے وہ رہنا اور ہمیشہ زندگی بھر کے لیے وزیر ہے. کسی سے فریاد نہیں کی ہے، کسی سے فریاد نہیں کی ہے. تو جب یہ نہیں ہے تو پھر کیوں لگے ہوئے ہیں اس کے اندر؟ پھر اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہیں جتنا رول پلے کر پا رہے ہیں، نظر آ رہا ہو یا نظر نہ آ رہا ہو، اس جگہ کو چھوڑنا بہت دنیا میں آپشنز موجود ہیں سارے. ہمارے پاس بھی ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی ہیں آج، کہ جہاں جا کر اپنے بچوں کو سیٹ کر لیں سارے. لیکن نہیں، یہ کام نہیں کر پا. اب آ جاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. دیکھیے، کراچی پاکستان ہے، درجنوں تقریر ہے میری فلور آف دی ہاؤس پہ، کیبنٹ کے اندر، کہ بھئی آپ کو آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو اس اکانومک کوگمائر دلدل سے نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے. یہ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ بھائی. کون سا دنیا کا اکانومک شہر ہوگا بیک بون جس کی اکانومی کی پاکستان اس ریجن میں، پاکستان میں فور لاسٹ 7 decades، مور دین 7 decades 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں پاکستان کے. تیسرا ہم نے گوادر بنایا، آپریشن نام ہمارے پاس ہے. 50% پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ یہاں پر ہمارے پاس ہے. اس شہر میں پینے کا پانی 90% پینے کا پانی جو ہے وہ لوگ خرید کر پی رہے ہیں. ڈیفنس سے لے کر بلدیہ ٹاؤن کی گلیوں تک، کچی آبادی تک، ہر آدمی پانی خرید کر پی رہا. اور جب پانی کہاں، افغانستان جو ہم خریدتے ہیں، پانی ہمارے نلکوں میں نہیں ہے، لیکن 35 منٹ میں جو ٹینکر 6000 سے لے کر 9000 کا ٹینکر آ جاتا ہے، وہ کہاں، افغانستان سے لے کر آتا ہے. کہاں سے لے کر آتا ہے؟ ہماری ہی لائنوں کا پانی کہیں کوئی چوری کر کے ہمیں ہی بیچ رہا ہے. 1-2 روپے کا کام نہیں ہے.
سینکڑوں ارب روپے کا کام ہے، سینکڑوں ارب روپے کا کام ہے. اور کوئی ٹھیلے والا ٹینکر بیچنے کا کام کرتا ہے؟ کوئی پرچون کی دکان والا کوئی کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے ٹینکر چل رہے ہیں نا، ان کے پیچھے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں. تو یہ کب تک آپ جو ہے وہ ہمارا دشمن جو کھلا دشمن ہے نا، اس سے تو ہم لڑ لیتے ہیں، اس کو گرا لیتے ہیں، وہ ہم سے نہیں لڑ سکتا. ہمارا مسئلہ اندر ہے، ہمارا مسئلہ ودن ہے. اور یہ میں آپ دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ بات میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا، میرا رب جانتا ہے یہ بات جہاں پر ہم بیٹھ کر جن کے سامنے کرنا چاہیے وہاں اس سے زیادہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. ہاں ہمیں آج اس کا رزلٹ اس طرح نہیں نکل نظر آتا سامنے، ہمیں تو امیجیٹ فکس چاہیے، ہمیں تو امیجیٹ فکس چاہیے. بٹ آئی کین ٹیل یو ویری آنیسٹلی، کوئی بھی کراچی کے اس افادیت، اس پوٹینشل کو اگنور نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں کہ نہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور حل ہے، نہیں ہے. کوئی اس بات کو بھی نہیں کہتا کہ ہاں ہم نے کراچی صحیح نہیں کرنا. لیکن کراچی صحیح ہونا کب سے شروع ہوگا اس کا انتظار ہے. ان پہلی دو باتوں میں اگر کانفلکٹ ہو تو پھر میں کروں بات آگے کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے اور ارادہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہونے کا ٹائم جو ہے وہ آ جانا چاہیے. اٹس آلریڈی ٹو لیٹ، بہت دیر. ہم کہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ چلے جائیں. اور یہ کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا، اس کے اوپر کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ نے میرا بار بار حوالہ دیا کہ میں حکومت کا حصہ ہوں، حکومت کی کیبنٹ میں بیٹھتا ہوں، وہاں پہ بھی کسی کے پاس دو رائے نہیں ہے اس والی بات پہ. تو نمبر ون ایک تو یہ بات آپ کے سامنے، چونکہ کراچی سے ہی بات شروع ہوئی ہے تو جس وقت ہمارے پاس ایگزیکیوشن کی پاور تھی ہم وہاں پر پھر خود سے کنسیو کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے اور ایگزیکیوٹ کر لیتے تھے. جہاں پر آج میں ہوں مجھے ہر فائل جو ہے وہ کیبنٹ بھیجنی پڑتی ہے، مجھے ایک افسر کے ٹرانسفر کی فائل بھی کیبنٹ بھیجنی پڑتی ہے، اور وہاں سے جا کر اپروو ہو کے مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایک سرکاری افسر کی فائل کی ٹرانسفر پوسٹنگ کو مجھے کیبنٹ کی. اب کیا کریں، ملک کا نظام ہے، آپ کو اس نظام میں چلنا ہے. تو میرے اگر کہنے سے، آرڈر کرنے سے اگر چیزیں ہونے لگیں تو میں تو بہت بے صبر آدمی ہوں. میرے پاس تو 12 گھنٹے نہیں کام کرنے کے، 24 گھنٹے کام کرنے کے. میں تو آج بھی اپنے افسروں کو سلا کے پھر سوتا ہوں جب وہ بالکل مجھے پتا کہ اب نہیں کال ریسیو کرے گا، تو اس کے بعد میں سوتا ہوں. تو یقین جانیے ہماری انٹینٹ میں، ہماری ویلیوز میں، ہمارے کیریکٹر میں کوئی it should have all been done yesterday، گزرے ہوئے کل ہو جانا چاہیے تھا سارا کچھ. لیکن اگر آج تک ابھی کچھ ہمارے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہو پا رہا، میں صرف آپ بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم کر نہیں پا رہے ہوں گے. وی آر ناٹ اوبلیویس، ہمیں اس کی بے خبری نہیں ہے، ہماری مجبوری ہوگی. ہاں چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک رستہ ہے، چھوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ بھائی دیکھیں، آج تو ہمارے پاس نہ مقامی حکومت ہے شہر کی اور نہ صوبائی حکومت ہے، یہ دونوں ہمارے پاس نہیں ہیں. تو کسی اور جو بھی حکمران ہیں ان کو کام کر کے ہماری سیاست ختم کر دینی چاہیے تھی نا، ہمیں ریپلیس کر دینا چاہیے تھا کام سے. آج بھی آپ مصطفیٰ کمال کے کام کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ 4 میئر گزرے اس کے بعد کیوں آپ ذکر کرتے ہیں؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ آخری دفعہ یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے اللہ نے بنوایا. ہم نے اب یہاں رہ کے اس کا سولوشن کیا ہے. دیکھیے، میں آج جس جگہ پہ ہمیں تجربات ہو گئے نا جاوید بھائی، اس میں ہم نے اب بندوں سے کچھ نہیں مانگنا، ہم نے نظام ٹھیک کرنا.
اور وہ نظام پاکستان کا آئین ہے. ہمیں آپ کو جو یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو یہ باتیں کسی وزیر، کسی ایم این اے، کسی وزیر اعظم، کسی وزیر اعلیٰ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اس کا کام نہیں ہے یہ کام کرنا. یہ تو اس آدمی کے پاس اختیار اور وسائل ہونے چاہیے ساری چیزوں کے، جس کے گریبان تک آپ کا ہاتھ بہت آسانی سے ہر گلی محلے میں پہنچ سکے. اور یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے. آج جن ملکوں کے ویزے لینے کے لیے صبح فجر کے اذان کے بعد لائنیں لگتی ہیں، ان جو ہم سے 400 سال آگے ہیں، انہوں نے یہ نظام پہلے رائج کر لیا جب ہی آج وہ آگے ہیں. اور وہ نظام مقامی حکومتوں کا نظام ہے، پیور. ہمارے ہاں بھی ہے سو کالڈ، لیکن اس کے ساتھ بڑا فراڈ ہے. ہم نے اس فراڈ، چونکہ ہم بھی بہت ڈسے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ بتاؤں، اگر میں یہ کہوں اور صحیح اور غلط کی بات دیکھیں، میں آپ کو یہ صرف ایک بات، اس ساری گفتگو کا ایک نچوڑ بھی پہلے دے دوں کہ میں یہ کہیں سے نہیں کہہ رہا کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں. نہیں جی، میں نہیں کہہ رہا، لیکن ہم سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں، اور اپنی غلطیوں کو مانتے بھی ہیں اور اپنی غلطیوں کو صحیح کرنے کی روزانہ کوشش کرتے ہیں. اگر آپ مجھ سے رات بھر بیٹھ کے بات کریں گے، میں آپ کو رات بھر باتوں کی جواب دوں گا. تو ہم we are not the super human being. بالکل ہم نے، لیکن کسی نے ہم نے باہر سے آ کے ہم سے چیزیں نہیں کروائیں. ہم نے اپنی کانشیس کال کے اوپر ہم نے وہ کام کیے ہم نے کہ جو پاکستان میں تصور نہیں ہو سکتا. یہ واحد پارٹی ہے، یہ واحد، کوئی اپنے لیڈر کے خلاف نہیں جاتا. یہ واحد پارٹی ہے جس نے اپنا لیڈر فارغ کیا ہے کہ کرتے کہ کوئی ہر آدمی جو ہے وہ، ہم بھی جی بائی کرتے تھے بھائی 20 سالوں تک، لیکن ایک حد ہو گئی نا، ایک حد ہو گئی. اس کے بعد ہم نے بغاوت کر دی ہے اور فارغ کیا انہیں. رات میں تقریر کرتے تھے، صبح ہمیں جو ہے وہ شرمندگی ہوتی تھی، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، قوم مذاق اڑاتی تھی. تو یہ کام ہم نے کیا، کسی نے باہر سے آ کے نہیں کروایا کام. تو ہم وہ لوگ ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ پاکستان کی آئین میں 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں. پولیٹیکل آرٹیکل 148 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. یہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی لکھا ہوا ہے. اس 4 لائنوں کی تشریح ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور وہ سارا جوس نکال لیتا. میرا ٹینیور ختم ہوا 2010 میں، اگلا الیکشن ہوا 2015 میں. 5 سال اس شہر میں ایڈمنسٹریٹر لگا کے شہر چلائے. آپ امیجن کر سکتے کہ نیو یارک کا 5 سال میئر نہ ہو، 5 دن میئر، چلے 5 دن میئر نہ ہو نیو یارک کا. آپ امیجن کر سکتے ہیں لندن کا میئر 5 دن نہ ہو. آپ امیجن کر سکتے ہیں استنبول کا میئر 5 دن نہ ہو. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ تہران کا میئر 5 دن نہ ہو. آپ شنگھائی کا میئر 5 دن نہ ہو. 5 دن امیجن نہیں کر سکتے. 5 دن صدر وزیر اعظم نہیں رہے گا، ملک چل جائیں گے. 5 دن ہم 5 سال کے انتظار کے بعد سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا تو الیکشن ہوئے ہیں. اور وہ بھی پھر ایسے الیکشن ہوئے کہ سارا جوس نکال کر اور آپ نے ریڈنڈنٹ قسم کا الیکشن کرا دیا. یہ تو ہماری جمہوریت ہے، بہت معذرت کے ساتھ. اور ساری پارٹیاں اس میں برابر. ہم نے جب یہ پچھلے 7-8 سالوں سے اس کے اوپر محنت کی اور کر کے ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ڈرافٹ بنایا. 9 پیجز کا ایک ڈرافٹ بنایا کہ یہ جو پیسوں کی لڑائی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ ڈویزیبل پول میں وفاق ہمیں پیسے صوبے کو پیسے دے دیتا ہے. اب وفاق، ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا بجٹ بڑھائیں، زبیر بھائی سن رہے ہیں، آپ لوگ نے کہا، آپ نے کہا بجٹ بڑھائے. بھائی وفاق کہتا ہے ہم نے سارے پیسے تو آپ کو دے دیے، صوبے سے جا کے مانگو. صحیح کہہ رہا ہے. 56% جو ہے وہ ڈویزیبل پول ہے. 8,700 ارب روپے اس سال ملے صوبوں کو. 8,700 ارب روپے. میرے صوبے کو 2,400 ارب روپے ملے اس سال. 17 سالوں میں کوئی 20,000 ارب روپے سے زائد مل چکے ہیں.
یہ میں ڈویزیبل پول اپنا سندھ کے کی انکم نہیں بتا رہا، وہ 200-250 ارب روپے ہر سال الگ ہیں، یہ صرف ڈویزیبل پول میں جو پیسے ملے ہیں وفاق سے اس سال تو 8,700 ارب روپے ملے. اب 56% تو وفاق تو پہلے دن ہی بینک کرپٹ ہے، جس دن بجٹ آتا ہے وفاق اس دن بینک کرپٹ ہے. اس کو فوج کو پیسے دینے ہیں، اس کو سود کو پیسے دینے ہیں، انٹرسٹ کو، اس کو لون معاف کرنا، لون واپس کرنا اس نے ریلوے کو پیسے دینے خسارے کے، پی آئی اے کو دینے. تو وفاق تو پہلے دن ہی قرض لے کر پھر اپنا نظام چلاتا ہے. تو یہ جو 56% آپ ڈویزیبل پول میں بھائی صوبائی خود مختاری صرف وزیر اعلیٰ کے خود مختار ہونے کا نام نہیں ہے. صوبائی خود مختاری اس صوبے کے سارے آرگنز کو وزیر اعلیٰ سے لے کر ایک یونین کاؤنسل کے کونسلر تک کو خود مختار ہونا ہے، جب جا کر صوبائی خود مختاری بنے گی. ابھی سارا پیسہ آ کے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے پاس پارک ہو جاتا ہے. اب وہ آگے سے NFC ایوارڈ سے پیسے لے رہے ہیں اور PFC ایوارڈ میں پیسے نہیں دے رہے، آگے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنا رہے. وفاق سے صوبوں کو آنے کا میکینزم ہے، صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو جانے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. آپ نے بندے کے اوپر چھوڑا ہے کہ بندہ جس کو چاہے 1,000 ارب روپے دے دے اور کسی کو 1 روپے بھی نہ دے، تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنی اس آئینی ترمیم میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری آئینی ترمیم کیا کہہ رہی ہے؟ ہماری آئینی ترمیم یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں سے وفاق صوبوں کو ڈویزیبل پول دے رہا ہے وہیں سے وفاق میرے حصے ڈسٹرکٹ کے پیسے PFC ایوارڈ بھی وہیں سے دے دے. یعنی کہ صوبے میں دو اکاؤنٹ جائیں، ایک ڈائریکٹ جو صوبے کے پاس رکنے پیسے اور ایک جو صوبے سے جا کر ڈسٹرکٹ میں جانے وہ صوبے کو نہ دیں، وہ ڈائریکٹ آپ ان ڈسٹرکٹس کو ڈویزیبل پول میں دیں. وہی فارمولا ہے جو NFC کا فارمولا وہی PFC کا فارمولا لگائیں. بھائی وزیر اعلیٰ بھی تو آپ سے یہی کہہ کے لے رہا ہے نا کہ بھائی میں نے ڈسٹرکٹ کو دینے، وہ نہیں دے رہا، تو آپ ڈسٹرکٹ کے پیسے ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو دیں. یہ فائنینشیل ارینجمنٹ نمبر 1. اور وہی فارمولا لگائیں، پاپولیشن، انکم، بیکورڈنیس، یہ سارے فارمولے اس پہ بھی لگائیں. PFC کے یہ ہمارا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بنا دو. ناظرین، وفاقی وزیر صحت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.